الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. صدق اللہ العظیم. قبل اس کے بعد شروع ہو، ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى یا کریم. گزشتہ ہفتے سے بات چل رہی تھی حضرت لقمان علیہ السلام کے اقوال کی. چنانچہ حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں 4000 انبیاء کرام کی صحبت میں رہا ہوں اور میں نے 4000 انبیاء کرام کی تعلیمات کو سنا. ان تمام 4000 انبیاء کرام کی تعلیمات کا خلاصہ 8 چیزوں میں ہے. اور وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس وقت نماز میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو. دوسری بات یہ کہ جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو. تیسری بات یہ کہ جب کسی مجلس میں ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو. چوتھی بات یہ کہ جب کسی کے گھر میں ہو تو اپنی نظر کی حفاظت کرو. پانچویں بات یہ کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھو. چھٹی بات یہ کہ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو. ساتویں بات یہ کہ جب تم کسی پر احسان کرو اور کسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو تو اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ. اور آٹھویں بات یہ کہ جب تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے، تمہیں تکلیف پہنچائے، تمہارا حق مارے تو اس کو بھی ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ. فرمایا کہ 4000 انبیاء کرام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ 8 باتیں ہیں. اور میں نے بتایا تھا کہ یہ 8 چیزیں وہ ہیں جو اسلام کے اندر بھی محمود ہیں، ممدوح ہیں، اور جو اسلام نے جن کی ترغیب دی ہے کہ ہمیں بھی یہ ساری باتوں پر عمل کرنا ہے. اس میں جو پہلی بات تھی کہ اپنی نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرو، اس کے متعلق سے تفصیل پچھلے جمعے میں آ چکی تھی. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو. لکھا ہے کہ اس کے 2 معنی ہیں. ایک تو یہ کہ جب دسترخوان پر بیٹھو تو زیادہ نہ کھاؤ، لمٹ سے کھاؤ، حساب سے کھاؤ، کیونکہ زیادہ کھانا یہ بہت نقصان دہ ہے. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد سب سے پہلی بدعت جو شروع ہوئی ہے وہ پیٹ بھر کر کھانا ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو بھوکا رہنا نصیب ہو جائے تو وہ بہت عقل مند ہے، وہ بہت خوش نصیب ہیں، کیونکہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ بھوک کی حالت میں گزارا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، جبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، کیونکہ پیٹ بھر کر کھانا اس سے معدے کو بہت نقصان ہوتا ہے. ایک حکیم جو ہے ہندوستان سے عرب کے علاقے میں گئے تو مدینہ منورہ میں بہت سالوں تک رہے، لیکن ان کے پاس کوئی پیشنٹ ہی نہیں آتا. وہ بڑے پریشان کہ بھئی ہم تو سوچ کر آئے تھے کہ بھئی یہاں جو ہے عرب کا علاقہ ہے، کھانے پینے کا کچھ معیار نہیں ہوگا، اور یہ بدو لوگ ہیں اور یہ زمانے جاہلیت کے لوگ ہیں، اب ہو سکتا ہے بیمار زیادہ ہوتے ہیں، میں اس وجہ سے یہاں آیا تھا، لیکن کوئی پیشنٹ، کوئی مریض ہی نہیں ہے. تو اس نے جو ہے کچھ لوگوں کو پکڑا، صحابہ کرام کو، ان سے کہا کہ بھئی کیا بات ہے کہ تمہارے کو کوئی بیمار نہیں پڑتا؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہمارے کھانے کا معمول یہ ہے، اور ہمارے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے تو ہمارا معمول یہ ہے کہ جس وقت ہمیں بہت شدت کی بھوک لگتی ہے اس وقت ہم کھانا شروع کرتے ہیں، اور ہمارا
پیٹ ابھی بھرا نہیں ہوتا، بھوک باقی رہتی ہے کہ ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی جس وقت شدت کی بھوک ہے اس وقت کھانا شروع کیا، اور بھوک باقی ہے کھانا چھوڑ دیا. وہ حکیم کہنے لگے کہ بالکل بس یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے تم میں بیماری نہیں ہوتی. کیونکہ معدہ جو ہے بیماریوں کا جڑ ہے، جس کا معدہ صحیح ہے وہ بیماریوں سے محفوظ ہے. آدھے سے زیادہ بیماریاں یہ معدے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ پیٹ بھر کر کھاتے ہی نہیں تھے، شدت کی بھوک لگے تھے جب کھانا شروع کیا اور بھوک باقی ہے کھانا ختم کر دیا. اب ہمارا معمول کیا ہو گیا کہ ہم لوگ وقت کے حساب سے کھاتے ہیں، بھوک لگے یا نہ لگے، ہمارا ٹائم ہو گیا ہمیں کھانا ہے. ابھی دوپہر میں جم کر کھایا، بالکل ایک دم دبا کر، یہ بھی لا وہ بھی لا وہ بھی لا، اب وہ کھانا ابھی تک ہضم ہی نہیں ہوا، رات کا وقت ہو گیا، اب ہمیں عشاء کے بعد کھانا ہمارا معمول ہے. تو ہمارا پیٹ چاہے خالی ہو یا نہ ہو ہمیں عشاء کے بعد کھانا ہے. بھئی ہے کہ نہیں یہ بات؟ ہر ایک ہمارا تقریباً 90% جو ہمارا ہم لوگ ہیں، 90% لوگ، ان میں 90% کا معمول یہ ہے کہ بس وقت کے حساب سے کھاتے ہیں. وہ صبح اٹھ کر ناشتہ کرنا ہے، چاہے پیٹ خالی ہو یا بھرا ہوا ہو. دوپہر میں 12-1 بجے یا نماز کے فوراً بعد کھانا کھانا ہے، چاہے ہمارا پیٹ بھرا ہو یا خالی ہو. اس کے بعد پھر شام میں رات میں کھانا ہے. اچھا ایسے نہیں کہ بھائی 3 مرتبہ ہم کھا رہے، اس کے بیچ میں پھر چکنا اور ناشتہ وغیرہ چلتا ہی رہتا ہے، ایک دوپہر کا ناشتہ، ایک عصر کے بعد کا ناشتہ. تو ہم لوگوں نے اپنے کھانے کا معیار وقت کو بنا لیا ہے. اور صحابہ کرام کا معمول پیٹ بھرنے کے اوپر تھا کہ پیٹ خالی ہے تو کھانا شروع کر دیا، اور پیٹ خالی ہے تو کھانا چھوڑ دیا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی 2 وقت لگاتار پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، 2 وقت لگاتار. بلکہ یہ تک ہوا ہے کہ 2 مہینے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا تک نہیں جلا ہے، کھجور اور پانی سے گزارا کیا 2 مہینے تک. ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے دوپٹے کے اندر کچھ چیز چھپا کر لائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیٹی کیا بات ہے، کیا لائی ہو؟ کہا کہ ابا جان یہ روٹی کا ٹکڑا ہے، میں آپ کے لیے لائی ہوں. آج بڑے دنوں کے بعد گھر کے اندر ایک روٹی بنی تھی، میں جب کھانے کے لیے بیٹھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں ابا جان نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا. اس روٹی کے اندر سے میں نے ایک ٹکڑا آپ کے لیے بچا لیا اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں پکڑا اور فرمایا کہ بیٹی 3 دن کے بعد یہ ٹکڑا ہے جو تیرے باپ کے پیٹ میں جا رہا ہے. 3 دن کے بعد یہ اس ذات کا معمول یا اس ذات کا عمل تھا، یا اس ذات کے اوپر یہ حالات آئے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے جس کو کہہ دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو مدینے کی گلیوں کو سونے کا بنا دوں، مدینے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں، یہ پہاڑ آپ کے ساتھ میں چلا کریں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں اور تیرا شکریہ ادا کروں، اور دوسرے ٹائم بھوکا رہوں اور اس کے اوپر صبر کروں. تو پیٹ بھر کر کھانا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. تو اپنے کھانے کے معمولات تو سب سے پہلے جو بتلایا کہ لقمان علیہ السلام نے کیا کہ اپنے دسترخوان پر جب بیٹھے تو اپنے حلق کی حفاظت کرو. تو سب سے پہلے معنی یہ ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤ. کہ دیکھو پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ پانی کے لیے رکھو، ایک حصہ کھانے کے لیے رکھو اور ایک حصہ ہوا کے لیے رکھو. ہم کیا کرتے ہیں کہ 3 حصے میں کھانا بھر لیتے بالکل حلق تک. اور خاص کر رمضان میں تو ہمارا معمول اتنا خراب ہو جاتا ہے. حالانکہ رمضان تو ہوتا ہی پریکٹس کے لیے کہ بھوک کی پریکٹس ہو، کہ ہمیں پتہ چلے، ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں بھوکے رہنے سے کیا تکلیف ہوتی ہے اور ہمیں غریبوں کا احساس ہو. لیکن رمضان کے اندر بھی ہم نہیں چھوڑتے. وہ افطاری کے اندر پہلے تو افطاری کے اندر اتنا یہاں تک کھاتے ہیں. وہ مغرب کی نماز کے لیے جب کھڑے تو ڈکاریں آ رہی ہیں، اور بالکل مغرب کی نماز کے اندر بالکل ذہن نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں پلیٹ میں بچا کر آئے، وہ جاتے کے ساتھ پہلے وہ نپٹانی ہے تاکہ عشاء کی نماز میں آ جاؤ. تو رمضان کے اندر ہمارے یہ معمول ہیں. عام دنوں کے اندر تو چھوڑیے، علماء نے بھوکے رہنے کے بہت زیادہ فائدے لکھے ہیں کہ بھوکے رہنے سے، مشائخ نے لکھا ہے کہ بھوکے رہنے سے جو انوار و برکات انسان کے دل کے اوپر اترتے ہیں وہ بھرے پیٹ پہ کبھی اتر ہی نہیں سکتے. بلکہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے
کہ جب ان کے اوپر فاقہ آیا کرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تو نے مجھے بھوکا رکھا، تو نے مجھے بغیر روشنی کے رکھا، پتہ نہیں میرا کون سا عمل تیرے نزدیک قابل قبول ہو گیا کہ اللہ والوں کا معمول تو نے مجھے عطا فرما دیا۔ وہ خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ یہ تو اللہ کی نعمت آ گئی ہمارے درمیان، ہمارے نزدیک، ہمارے گھروں کے اندر کہ ہم بھوکے ہیں، وہ خوش ہوتے تھے۔ اور ہمیں تو کبھی 2 ٹائم اگر دال نصیب ہو جائے نا، کھانا تو چھوڑیے، 2 ٹائم اگر دال بن جائے تو ہمارے کیا ہوتے ہیں، کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی اوجی مال نہیں مل رہا ہے، کوئی اچھا مال نہیں مل رہا ہے، بڑے کا نہیں مل رہا ہے، تو ہمارا تو شکوہ دال کے اوپر بھی شکوہ ہونے لگتا ہے۔ اور وہاں خوش ہو رہے ہیں بھوک فاقے کے اوپر کہ وہ آج تو مہمان آیا ہے، اللہ والوں کا معمول، اور اللہ والوں کے لیے اللہ نے جو اختیار کیا ہے، اللہ والوں کے لیے جو اللہ نے محبوب اور پسندیدہ کیا وہ ہمارے درمیان آیا ہے کہ فاقہ نصیب ہو رہا ہے۔ تو بھوکے رہنے سے انوار و برکات نصیب ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، بھوکے رہنے سے غفلت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے کہ پیٹ بھر کے کبھی نماز کے اندر کھڑے ہوئے بگا سے آتے رہتے ہیں، جمائی آ رہے، کبھی یہ خیالات، کبھی وہ خیالات، اور وہی اگر ہمارا پیٹ خالی ہو تو بالکل کبھی نیند نہیں آتی اس کے اندر۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بھوکے رہنے سے، میں نے پہلے بتلایا کہ بھوکے رہنے سے غریبوں کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ نے کسی وجہ سے نہیں نصیب کیا ہے کھانا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے، ورنہ اگر زندگی میں پیٹ بھر کر کھاتے رہو گے تو غریبوں کا کیا خیال آئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو قحط آیا تھا تو اس زمانے کے اندر لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، بلکہ اکثر فاقے میں رہا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا نبی اللہ نے آپ کو زمین کے سارے خزانوں کا اختیار دے دیا ہے، زمین کے سارے خزانے آپ کے قبضے میں دے دیے ہیں، آپ پیٹ بھر کر کھانا کیوں نہیں کھاتے، آپ فاقے سے کیوں رہتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر میں پیٹ بھر کر کھانے لگوں تو مجھے غریبوں کا احساس کیسے ہوگا۔ تو بھوکا رہنا یہ انبیاء کرام کا شعار ہے، انبیاء کرام کی سنتیں ہیں۔ پیٹ بھر کر کھانا یہ غفلت کا باعث بنتا ہے، اس لیے جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو ذرا خالی رکھ لو۔ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دیکھو آج کے زمانے میں اگر ہم سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ فاقہ کریں، تو کم از کم دیکھو جب ہم کھانے بیٹھتے ہیں تو ایک مرحلہ آپ کبھی اس کو نوٹس کیجئے کہ چاہے کتنا بھی اچھا کھانا ہو، جب ہم کھانے بیٹھتے ہیں تو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب دل کے اندر خیال ہوتا ہے کہ پیٹ بھر گئے، بس اب بہت ہو گیا، یہ لازمی طور پر آئے گا۔ تو علامہ تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ بس اس وقت رک جاؤ، کچھ اور نہیں بھی کر سکتے، بھوکا نہیں رہ سکتے، فاقے سے نہیں رہ سکتے، کھانا کم نہیں کھا سکتے، تو جس وقت کھانے کے لیے بیٹھے ہو، کھانا کھا رہے ہو، تو جب یہ مرحلہ آ جائے کہ دل سے یہ سوچے کہ بس ہو گیا، اس وقت رک جاؤ۔ ہم اس وقت بھی نہیں رکتے، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پیٹ تو بھر گیا لیکن دل نہیں بھرا، تو ہم دل بھرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو دل بھرنے کے چکر میں اتنا کھانا کھا لیتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسے بھی ہوتا ہے، ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ اتنا کھانا کھا لیا جب اچھے سے، وہ کبھی شادی ودی میں چلے گئے، تو اب آج کل تو وہ آپ نے دیکھا کہ شادیوں کے اندر بہت سارے وہ ہوتے ڈشیں ہوتی ہیں، اور اسٹارٹر میں الگ ہوتی ہے، مین کورس میں الگ ہوتی ہے، اس میں بھی 3-4 سالن ہے، اور اسٹارٹر کے اندر بھی یہ ہے، سیک آ رہے، کباب آ رہے، تو اب حضرت کو سوچے کہ بھئی فری میں تو آئے ہیں شادی میں، یا کبھی کبھی لفافے بھی دے تو لفافہ وصول بھی کرنا ہے، تو جتنی چیزیں وہ سارے کھانے ہیں، چاہے پیٹ میں جگہ ہو یا نہ ہو، تو سارے کھانے کھاتے ہیں، یہ ملاؤ وہ ملاؤ وہ ملاؤ، اور اگر کبھی رشتہ دار وغیرہ ہو، کوئی پہچان والا ہو، تو ویٹر سے کہلوا دیتے کہ بھئی ویٹر سے کہہ دینا کہ ذرا خیال رکھے دسترخوان کا، آتے رہے 5-5 منٹ میں۔ تو وہ پورے شادی کے اندر اتنا بھر کر آتے ہیں کہ گھر پہنچنے کے ساتھ ان کو الٹی کرنا پڑتی ہے، ورنہ رات کو نیند نہیں آئے گی۔ کرتے ہیں اس طرح لوگ کہ بھر کر آتے پورا، یہاں تک چاہے ان کو الٹی کرنی پڑ جائے، لیکن کھانا بالکل پورا وصول کر آتے۔ تو میرے محترم بزرگوں، اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، سمجھے، تھوڑا پیٹ خالی رکھ کر کھائیں، بلکہ سنت طریقہ تو یہ ہے کہ فاقے سے رہیں، کبھی کبھار فاقے سے رہیں، کہ فاقہ جب ہوگا، پیٹ خالی ہوگا، تو اللہ کی طرف سے انعام اور اس کی طرف سے جو انوار اترتے ہیں، اس جو برکات اترتے ہیں، اس کے اثرات ہم محسوس کریں گے۔ یہ پیٹ بھر کر کھانے سے اکثر عبادات کے اندر سستی پیدا ہوتی ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے شیطان کا جو ہے بس چلتا ہے انسان کے اوپر، اس کے اوپر غفلت طاری ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو سب سے پہلا مطلب یہ ہے، ایک مطلب کہ جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، مطلب یہ ہے کہ کم کھاؤ، زیادہ نہ کھاؤ۔ دوسرا مطلب یہ ہے، اور یہ اصل مطلب ہے، وہ یہ کہ اپنے کھانے کی نگرانی کرو کہ ہم جو کھانا کھا رہے ہیں یہ حرام تو نہیں ہے،
حرام کھانے سے اپنی حفاظت کرو. جو حرام کھانا ہے اس سے اپنی حفاظت کرو. کیونکہ یہ حرام کا لقمہ، یہ ایک لقمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا، جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا، اس کے 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہے. کتنے دن؟ 40 دن کی عبادت ایک لقمے کی وجہ سے. اور جس کا پورا کھانا حرام کا، تو اس کی کیا دعائیں قبول ہوگی؟ جو آج کل ہمارے درمیان ہے نا کہ بہت زیادہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتلائی ہے. فرمایا کہ ایک شخص ہے، دعائیں قبول ہونے کے سارے اثرات اس کے اوپر ہیں. مثلا کہ بہت دور سے سفر پر چل رہا ہے کہ مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہے. بالکل پراگندہ حال ہے، بالوں کے اوپر مٹی اٹی ہوئی ہے، کہ ایک دم تھکا ہارا، کہ ایسے حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. کہ ایک شخص ہے سفر کی حالت میں ہے، پراگندہ حال ہے اور بالوں کے اوپر گرد اٹی ہوئی ہے، یہ دعائیں قبول ہونے کا وہ ہے. اور اس حالت میں وہ دعائیں قبول مانگ رہا ہے اللہ سے کہ اللہ چیز یہ دے دے، اللہ یہ دے دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیکن حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا لباس حرام پیسوں کا بنا ہوا ہے، سمجھے، اس کا کاروبار حرام کا ہے، تو اللہ دعائیں قبول کیسے کرے گا؟ تو فرمایا کہ حرام کھانے سے کی سب سے بڑی نحوست جو ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی، بلکہ عبادات قبول نہیں ہوتی ہے. ایک بڑی دل دہلانے والی حدیث ہے، اللہ کرے کہ ہم تمام کے دل اس سے لرز جائے اور ہمارا معمول حلال کھانے کا ہو جائے اور حرام سے ہم بچنے والے بن جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل قیامت کے موقع پہ ایک شخص لایا جائے گا، اس کی عبادتیں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوگی. تہامہ پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے عرب کے اندر. کہا کہ اس کے پاس اتنی عبادتیں ہوں گی جیسے کہ تہامہ پہاڑ ہے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈالو، اس کی ساری عبادتیں ختم. تو فرشتے، چونکہ فرشتے تو بھائی اپنا ان کا کام ہے کہ بھائی عبادتیں لکھنا ہے، تو دائیں طرف والا عبادتیں لکھ رہا ہے. تو فرشتے حیران ہوں گے کہ ہم نے تو اتنی عبادتیں لکھی تھی، اتنی عبادتیں لکھی تھی، تو یہ اچانک ساری عبادتیں ختم. تو وہ اللہ کے سامنے عرض کرے گی کہ اللہ یہ کیسا، یہ کیا معاملہ اس کے ساتھ میں کہ اتنی عبادتیں لے کر آیا ہے اور ساری عبادتیں ختم. کہا کہ ہاں عبادتیں تو یہ بہت لایا تھا، بڑی نمازیں پڑھا کرتا تھا، بہت سارے حج کیے تھے اس نے، اور بہت پابندی سے روزہ رکھا کرتا تھا اور صدقات وغیرہ بھی دیا کرتا تھا، لیکن یہ سارے عمل جو ہے یہ حرام کاموں پیسوں سے کیا کرتا تھا. اس کی روزی حرام کی تھی، حلال کی نہیں تھی. تو ساری عبادتیں حرام کی وجہ سے اس کی کل عدم ہو گئی ہے. اب اس کے پاس صرف حرام کاری کا گناہ بچا ہوا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دیا گیا. سوچئے کہ اتنی عبادتیں. ایک بزرگ نے تو اپنا واقعہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا معمول یہ تھا کہ میں ہر جمعے کے دن جو ہے جمعے کی رات میں میرا معمول یہ تھا کہ رات میں اپنے والد کے قبر پہ جایا کرتا اور وہاں قرآن شریف پڑھا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ میں اپنے والد صاحب کی قبر پہ گیا اور وہاں جو ہے میں قرآن شریف پڑھنا میں نے شروع کیا، تو مجھے چیخنے چلانے کی آواز آئی. تو پہلے مجھے بڑا خوف سے محسوس ہوا، لیکن میں اپنے دل کو ذرا سا باندھا اور وہاں بیٹھا رہا. تو میں نے دیکھا کہ قریب ہی ایک بغل میں ایک دوسری قبر تھی، اس قبر سے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی ہے. پوری رات بھر یہ معمول رہا کہ اس پوری قبر سے جو ہے چیخنے چلانے کی آواز آتی رہی. جب صبح کا معمول ہوا، لوگوں کی ذرا آمد و رفت ہونے لگی، تو آواز کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گئی. تو مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی قبر کس کی ہے؟ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ فلاں شخص کی قبر ہے. تو میں اس شخص کو پہچانتا تھا اور میری نظر میں وہ شخص بڑا نمازی تھا. میں نے جا کر اس علاقے میں اس دوسرے محلے میں جا کر اس کے بارے میں تحقیق کی، تو سارے لوگوں نے کہا کہ بھائی بڑا نمازی آدمی تھا. اور میں خود جانتا تھا اس کے بارے میں کہ بڑا نمازی اور بڑا عبادت گزار، بڑا صدقہ دینے والا اور مسجد کی بڑی خدمت کرنے والا، اور ہمیشہ وہ مسجد میں ہی رہا کرتا تھا. کہ اس کا معمول یہ تھا کہ نماز سے پہلے مسجد میں پہنچ جایا کرتا تھا، کہ مسجد میں رہنا، مسجد میں جھاڑو وغیرہ دینا اور صدقات وغیرہ بہت زیادہ دینا. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بھئی کیا بات ہے. تو میں نے اور ذرا تحقیق کی اس سے اور قریبی لوگوں سے. تو وہ لوگ کہنے لگے کہ بھئی دیکھو یہ جو شخص تھا یہ بڑا مالدار شخص تھا جوانی کے اندر، اس نے جوانی کے اندر جو ہے بڑا کاروبار پھیلایا. تو جب یہ بوڑھا ہو گیا تو بڑھاپے میں اس سے کاروبار تو کرنے کی طاقت رہی نہیں. اس زمانے کے اندر جو ہے باہر سفر کیا کرتے تو تجارت کے،
تو تجارتی سفر کرنے کا بھی اس کے اندر ہمت نہیں ہے، تو اس نے کیا کیا کہ جو پیسہ بہت سارا جو بچا ہوا تھا اس کے بڑھاپے کے اندر، وہ سارا پیسہ اس نے سود میں لگا دیا۔ کیا لگا دیا؟ سارا پیسہ اپنا سود میں لگا دیا۔ اب باقی جو عمر تھی جو اس کے بڑھاپے کی، اس نے بھی اپنا معمول بنا لیا کہ کاروبار وغیرہ تو کرنا نہیں ہے، پورا پیسہ سود میں لگا دیا۔ تو جو سود ملا کرتا تھا وہ سود سے اپنے اس نے بڑھاپے میں گزارنا شروع کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب سود کے پیسے آ رہے، کاروبار کرنا نہیں ہے، تو اب سود کے پیسے صدقات بھی دے رہا ہے، اور کاروبار کام کچھ ہے نہیں تو مسجد میں پڑا ہوا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے۔ کہا کہ بس یہ عمل کے حرام کھانے کی وجہ سے اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ آج ہمارے درمیان کتنے لوگ ہیں کہ پینشن کا پیسہ ملا، بینک کے اندر فکس ڈپوزٹ کر دیے، اب وہاں سے سود آ رہا ہے، کھا رہے ہیں۔ کتنے ہمارے لوگ ہیں جو سود کے اوپر پیسے دے دیتے ہیں، کھا رہے ہیں اس کے اندر۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی بتلایا تھا کہ بھائی ہیوی ڈپوزٹ کے اوپر جو ہے اپنے روم لیا، اب روم کو کرائے کے اوپر چڑھا دیا۔ کبھی مسئلہ پوچھو، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی جواز کی صورت ہو، لیکن اگر تم نے جواز کی صورت اختیار نہیں کی اور ایسے پیسے فکس ڈپوزٹ کے اوپر یا ہیوی ڈپوزٹ کے اوپر اپنے پیسے دے کر اور وہ روم لے کر ہیوی ڈپوزٹ پر اس کو کرائے کے اوپر چڑھا دیا، یہ سود کا پیسہ تم کھا رہے ہو، یقین جانو تمہاری ساری عبادتیں اکارت کر دیں گے۔ یہ 1 روپیہ تمہارے پورے مال کو نیست و نابود کر دے گا، یہ ایک حرام کا پیسہ۔ تو اس لیے علماء فرمایا کہ حرام کے پیسوں سے حفاظت کرو، یہ ورنہ اس کا بالکل اپوزٹ چیز حلال، کہ حلال کماؤ۔ حلال کے ایک لقمے کی جو برکات ہے وہ ہم تصور تک نہیں کر سکتے، ورنہ حرام کی نحوست ہے، یہ عبادات کے اندر دل میں نہیں لگنے لیتے، عبادات میں لذتیں نہیں آتی ہیں۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں، تو وہ فرماتے بڑے اللہ والے تھے۔ وہ فرماتے ایک مرتبہ میں کس کی دعوت میں چلا گیا، تو جب کھانے کے لیے بیٹھا تو ایک لقمہ میں نے زیادہ زیادہ کھایا ہوگا، تو اس ایک لقمے کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ اس کھانے میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اللہ والوں کو جو ہے احساس ہو جایا کرتا ہے، تو ایک لقمہ صرف کھایا تھا میں نے، اس کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ یہ کھانے کے اندر کچھ گڑبڑ ہے، میں نے فوراً اپنا ہاتھ روک لیا۔ لیکن اس ایک لقمے کی نحوست یہ ہوئی کہ تقریباً 1 مہینے تک مجھے دل میں اندر وسوسے آ گئے کہ یہ گناہ کر لوں، فلاں گناہ کر لوں، فلاں گناہ کر لوں، ایک لقمے کی وجہ سے۔ تو سوچو آج جو ہم لوگ گناہوں کے اندر لت پت ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے کھانے کے اندر احتیاط نہیں برتی، کھانے کے اندر مشتبہ مال۔ اور ہم عام طور پر اچھا جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ عام طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ حرام پیسہ کون سا ہے، جو سود کا ہے یا کہیں سے دوسری جو چیزیں کسی نے مال غصب کر لیا وہ والا حرام کا ہے۔ نہیں، حرام کی بہت ساری شکلیں ہیں، وہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کو ہم حرام جانتے نہیں ہیں۔ مثلا باپ کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹا ہے، اب اس کے چھوٹے چھوٹے بھائی جو ہیں، وہ بڑا بھائی پورے مال کے اوپر قبضہ جما کے بیٹھ گیا، چھوٹے بھائیوں کا حساب کتاب ہی نہیں دے رہا، ان کی وراثت ہی نہیں دے رہے، تو یہ جو پیسہ وہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے یہ بھی حرام ہے۔ ہم سمجھتے نہیں، ہم سمجھ رہے کہ نہیں ہم سود تھوڑی لے رہے ہیں، ہم چوری تھوڑی کر رہے ہیں، ہمارے نزد بس یہی حرام ہے، چوری کر لیا، ڈاکہ ڈال لیا، یا کسی کا مال چھین لیا، یا سود کے اوپر پیسے جو آ رہے وہ حرام ہے۔ وہ حرام تو وہ تو ہے ہی، ساتھ میں یہ جو ہم کسی کا مال غصب کر رہے ہیں، کسی کو وراثت کا حصہ نہیں دے رہے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کا، بہنوں کا، اور خاص طور پر بھائی تو لڑ جھگڑ کے بعد میں لے بھی لیتے ہیں، بہنوں کا حصہ تو ہم میں سے 95% لوگ ہیں جو بہنوں کا حصہ نہیں دیتے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ شادی تو کر دی تھی ابا جان نے، یا ہم بھی شادی تو کر دیتے ہیں، شادی کرا دینا، ابا جان نے شادی کرائی ہو یا تم نے کرائی ہو، یہ پیسہ تم نے جو دیا یہ وراثت کا نہیں ہے، سمجھے، یہ تو ہبہ کیا ہے تم نے۔ ہاں اگر باپ کے مرنے کے بعد تم نے فوراً بٹوارا کر لیا اور بہن کا حصہ پورا دے دیا، اور اس کے بعد جو اپنا حصہ آیا اس میں بہن کی شادی کرائی، تو اس کے اوپر تمہیں ثواب ملے گا۔ لیکن بہن کا حصہ غصب کرنے کے بعد اور بہن کا حصہ ہتھیا لیا، چھوٹے بھائیوں کا حصہ ہتھیا لیا اور سارا قبضہ ناک بن کے بیٹھ گئے اس کے اوپر، اور اس میں سے اگر تھوڑا بہت خرچہ کر دیا تو یہ وراثت نہیں ہے، یہ تمہیں حساب کتاب دینا پڑے گا، یہ حرام ہے۔ تو حرام کی نحوست کہ عبادات کے اندر دل نہیں لگتا، گناہ کے اوپر دل ابھرتا ہے کہ یہ گناہ کر لوں، یہ گناہ کر لوں۔ اور حلال کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ عبادات کے اندر جو ہے عبادات میں دل لگتا ہے، اللہ کی طرف سے جو انوارات ہوتے ہیں اس پر دل میں محسوس ہوتا ہے۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کاندھلا کے رہنے والے تھے، بڑے اللہ والے گزرے ہیں،
تو ان کا یہ معمول تھا کہ اکثر سفر میں رہا کرتا تھا، دعوتی سفر میں. تو ان کا معمول تھا کہ آرام مسجد میں جو ہے کسی مسجد میں پہنچتے، ایک دن وہاں قیام کرتے اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے آگے کا سفر کر لیتے. یہ واقعہ ابھی جلدی ہمارے استاد محترم نے سنایا ہے. تو ایک جگہ یہ پہنچے ایک مسجد میں، تو وہاں جا کر انہوں نے قیام کیا. تو پہلے زمانے کے اندر عام طور پر ہوٹل وغیرہ تو ہوا نہیں کرتے تھے، یہ ہوٹل بازی پہلے بہت کم ہوا کرتی تھی. اب تو لوگ مسافر تو چھوڑیے، مقامی لوگ ہی نہیں چھوڑتے. وہ ایک فیشن بنا رکھا ہے ہوٹلوں میں کھانے کا، ڈھابوں پہ جانے کا، کہ قرضے لے لے کے ڈھابوں پہ جاتے ہیں آج کل ہم لوگ. تو وہاں ان کا قیام ہوا. تو ایک شخص آیا عشاء کی نماز کے بعد، اس نے دیکھا کہ بھئی اللہ والے دکھ رہے ہیں اور مسافر شخص ہیں. تو وہ اپنے گھر پر گیا اور گھر پہ جانے کے بعد اس نے 3 روٹیاں لا کر ان کو مولانا مظفر حسین صاحب کو دے دی کہ آپ یہ مہمان ہیں، آپ یہ کھا لیجئے. تو وہ 3 روٹی کھانے کے بعد جب آپ سوئے ہیں تو رات میں 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. تو صبح میں اٹھے تو بڑے خوش کہ یہ مسجد تو بڑی اچھی ہے، بڑی بڑا برکت مسجد میں کہ اللہ کے رسول کی زیارت ہوتی ہے، میں تو یہاں اور قیام کروں گا. دوسرے دن انہوں نے پھر قیام کر لیا. عشاء کی نماز پڑھی اس دن بھی. عشاء کے بعد نماز کے بعد وہ شخص دوبارہ آیا، اس نے دیکھا غور سے، گھر گیا اور گھر سے آ کر 2 روٹی اس نے دے دی. اس رات وہ 2 روٹی کھانے کے بعد پھر رات میں سو گئے. تو رات میں اللہ کے رسول کی 2 مرتبہ زیارت ہوئی. تو یہ بڑے اور خوشی ہوئی کہ اللہ کے رسول کی زیارت ہونی، بڑی اچھی مسجد ہے اور یہاں تو بڑا قیام کرنا چاہیے. تیسرے دن پھر جب یہ سوئے ہیں وہاں قیام کیا تیسرے دن بھی. تو عشاء کے نماز کے بعد پھر وہ شخص آیا، اس نے دیکھا، وہ گھر گیا اور گھر سے واپس آ کر اس نے 1 روٹی دی. اور 1 روٹی دینے کے بعد یہ کہنے لگا کہ حضرت کل جو آپ یہاں سے چلے جائیے، کل آپ یہاں قیام مت فرمائیے گا. کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ میں مزدور شخص ہوں اور جب آپ نے پہلے دن قیام کیا تو میں نے دن بھر اتنی محنت مزدوری کر کے اتنا کمایا تھا کہ 3 روٹی گھر میں بنی تھی. تو میں نے آپ کو دیکھا تو میں اپنی روٹی لے کر چلا. تو میری بیوی کہنے لگی کہ کیا بات ہے، اپنی روٹی اٹھا کے کہاں چلے ہو؟ تو میں نے کہا کہ مسجد کے اندر ایک مسافر شخص ہے، میں اپنی روٹی اس کو دے کر آتا ہوں. تو میری بیوی کہنے لگی کہ بھئی تم تو ثواب کمانے جا رہے ہو، مجھے کوئی ثواب سے محروم رکھے ہو. ایک کام کرو، میں بھی آج کا دن فاقہ کر لیتی ہوں، تم میری روٹی بھی دے دینا. تو میرا ایک چھوٹا سا بچہ وہ کہنے لگا کہ ابا جان جب آپ بھی ثواب کما رہے ہیں، امی جان بھی ثواب کما رہی ہیں، تو میں کیوں محروم رہوں؟ میں بھی آج کا دن فاقہ کر لوں گا. آپ ایسا کیجئے کہ میری روٹی بھی اس کو دے دیجئے. تو میں 3 روٹی اس دن لے کر آ گیا. جب دوسرا دن ہوا تو دوسرے دن میرے بیٹے کی بھوک نے جواب دے دیا. تو ہم نے اپنے بیٹے کی 2 روٹی اس کو دے دی اور میں اور اب میری بیوی کی روٹی لے کر میں آپ کے پاس آ گیا اور اس دن 2 روٹی لے کر آیا. اب تیسرا دن آج کا دن جو ہے میری بیوی بھی بھوک سے نڈھال ہو چکی ہے. اب میں اس کی روٹی لے کر نہیں آ پایا، میں اپنی روٹی آپ کے پاس لے آیا. اب پتہ نہیں میں 3 دن سے فاقے پر ہوں، پتہ نہیں کل کے دن جو ہے آپ یہاں رہیں گے میں اپنی بھوک برداشت کر پاؤں یا نہ کر پاؤں. ایسا نہ ہو کہ آپ مہمان ہو اور میں میزبانی کا حق ادا نہ کر سکوں. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے یہاں سے چلے جائیے گا، پتہ نہیں تیسرے دن میں آپ کی مہمانداری کر پاؤں یا نہ کر پاؤں. تو مولانا مظفر حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ مسجد کی برکت نہیں تھی، یہ تمہارے حلال کھانے کی برکت تھی کہ تمہارے حلال کمائے کی 3 روٹی کھائی تو 3 مرتبہ اور 2 روٹی کھائی تو 2 مرتبہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے. تو حلال کھانے سے وہ انوار، وہ برکات اور وہ اللہ کی طرف سے وہ نورانیت قلب کے اوپر اترتی ہے جو حرام کے اوپر نہیں اترتی، بلکہ حرام تو نحوست لے کر آتا ہے. تو اس لیے اپنے کھانے کے اندر یہ خیال رکھیں کہ اپنے کھانے کے اندر جو ہے ہمیشہ مشتبہ کھانے سے بچو. مشتبہ کھانے سے بھی، حرام کھانا تو بہت دور کی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا ہے. اور فرمایا، دیکھو مفسرین فرماتے ہیں، دیکھو اللہ نے کھانے کے معاملے میں تمہیں رسول کے جیسا حکم دیا ہے. جو حکم انبیاء کرام کو دیا وہ تمہیں دیا ہے. کیا؟ کہ دیکھو اللہ نے انبیاء کرام کو حکم دیا کہ اے نبی، اے رسول، حلال اور پاکیزہ کھاؤ. اور ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا، کہ اے ایمان والوں پاکیزہ کھاؤ، من الطیبات، حلال پاکیزہ کھانا کھاؤ. کیوں؟ کیونکہ حلال کھانے سے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے.
جو حلال کھاتا ہے اس کے لیے اللہ کے حکموں پر عمل کرنا، اللہ کے جو اللہ نے جو اعمال اتارے ہیں، جو فرائض اتارے ہیں، ان فرائض کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو حرام کھاتا ہے وہ اللہ کے حکموں کو پورا کبھی نہیں کر پاتا۔ وہ نمازوں کے اندر بے احتیاطی کرے گا، نمازیں چھوٹیں گی، وہ تہجد کے بعد تو دور ہے، ہماری تو نمازیں چھوٹ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ حرام کے اندر وہ خیال نہیں رہا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ صحابہ کرام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محنت کی تھی کہ وہ کئی ہفتے اور کئی مہینے بغیر کھانے کے گزار دیا کرتے تھے، کھجوریں کھا لیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ صحابی جو ہے کئی دن باہر جا رہے ہیں، کوئی کام ہی نہیں مل رہا ہے، بس بیچارے ایسے آ جا رہے ہیں، 3-4 دن کا فاقہ ہو گیا۔ جب چوتھے دن چلنے لگے تو بیوی جو ہے کہنے لگی 4 دن کا فاقہ ہے، 5ویں دن بیوی کہہ رہی ہے کہ جب دروازے سے باہر نکلنے لگے تو آواز دی کہ ذرا سنتے جائیے، تو بیچارے منہ لٹکا کر آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں بیوی کیا کہے گی، گھر کے اندر 4 دن کا فاقہ ہے۔ وہ بیوی کہنے لگی کہ ایمان بنا ہوا تھا نا، کہ وہ جانتے تھے کہ حرام کی نحوست کیا ہے اور حلال کی برکات کیا ہے۔ وہ بیوی کہنے لگی کہ دیکھو 4 دن کا فاقہ ہے، باہر کمانے کے لیے جا رہے ہو، میرا اور میرے بچے کا خیال کر کے کبھی حرام کھانا نہ لے کر آ جانا، ہم 5ویں دن بھی فاقہ کر لیں گے، یا فاقے کی حالت میں ہم جان دے دیں گے یہ گوارا ہے، لیکن اگر تم نے حرام لے کر آ گئے تو ہم اس حرام کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے۔ اس لیے آؤ گے لے کر تو حلال لے کر آنا، حرام کا کھانا کا ایک دانہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ یہ ایمان اور جب یہ خیال ہوتا ہے تو جب اللہ کی طرف سے وہ برکات و فتوحات نصیب ہوتی ہیں۔ یہ جو آج ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اللہ رب العزت نے اور اللہ کی طرف سے صحابہ کرام کے اوپر یہ فتوحات کے دروازے کیوں کھلے تھے، یہ اس کے جڑیں ہیں، تقوی، اللہ سے خوف اور حلال کھانا، حرام سے بچنا۔ تو آج ہمارا ایمان کے اوپر جمنا کیوں مشکل ہوا ہے؟ علماء نے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ لکھی ہے کہ ہم نے حرام سے بچنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اپنے کھانے کے اندر اپنے کھانے کو بھی، اپنے بچوں کے کھانے کو کوشش کریں کہ خود بھی حلال کھائیں، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائیں، ورنہ یہ حلال نہیں کھائیں گے، حرام کھائیں گے تو حرام کی وجہ سے ایمان بھی کمزور ہوگا اور بدن کے اندر بھی بزدلی پیدا ہوگی، ایک کم ہمت پیدا ہوگا، اس کی ہمتیں پست ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حلال رزق عطا فرمائے، اور حرام سے ہمارے بچوں کی اور ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔